که همراه خود داریم. ما میتونیم که پاکستان در ظرف 24 ساعت ما فتح کنیم. برکوٹ بیس، داؤد پوسٹ، الماس پوسٹ اور ایسی کئی ایئر بیسز پاکستان جو اب تک تباہ کر چکا ہے افغانستان کی، اور افغانستان جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی اپنا سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اپنی ایئر بیسز چھوڑ کر بھاگ نکلے. اس کا سارا ماجرا کیا ہے، اس کی ساری کہانی ابھی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بے شک ایک قرآن کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے. میں پہلے آپ کے سامنے یہ ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر آج کی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے کو پسند نہیں کرتا. اب آج کی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں. افغانستان نے ایک بیان دیا، افغانستان نے میڈیا پر ایک بیان دیا کہ ہم تو پاکستان کو 24 گھنٹے میں ختم کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں فتح کر سکتے ہیں، پاکستان کی ایئر بیسز تباہ کر سکتے ہیں. یعنی اس طرح کے بیانات افغانستان کی طرف سے آئے، اور پھر قرآن کی وہی آیت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا. اور اس کی مثال آپ نے ایک سال پہلے بھی دیکھی، 2025 میں بھی دیکھی کہ ایک بہت بڑا ملک جو رقبے کے لحاظ سے میرے خیال میں سب سے بڑا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کم ظرفی کے اعتبار سے سب سے چھوٹا ہے، وہ ملک ہم سے ٹکرانے کے لیے آیا تھا. وہ ملک یہ سوچ کے آیا تھا کہ ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے. یعنی میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. تو تب پاکستانی افواج نے جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس ملک کے ارادوں کو، اس ملک کے عزائم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. یعنی آج بھی اس ملک کے زخم ابھی تک نہیں بھرے. 7-8 رافیل گرائے گئے ہیں اس ملک کے، اور اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اور مجھے وہ آیت یاد آتی ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یعنی کوئی تو آپریشن کو سندور نام دیتا تھا، کوئی تو کچھ نام دیتا تھا. ہم نے آپریشن بھی کیا تو اس کو قرآن کی آیت سے ترتیب دیا. یعنی ہم تو اس طرح اپنے آپریشن ترتیب دیتے ہیں، یعنی بنیان مرصوص. یعنی ہم نے اس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار، اس کا ترجمہ ہے. تو اس طرح ہم نے اس کا آپریشن کو یہ نام دیا، اور تب بھی اس ملک کے عزائم کو ہم نے خاک میں ملایا تھا. اب کل سے پاکستان اور افغانستان کی جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. یعنی افغانستان نے میڈیا پر بیٹھ کے بیان دیا تھا کہ ہم پاکستان کو فتح کر لیں گے، پاکستان کو ختم کر دیں گے. تو میرے بھائی، میرے دوست، پاکستان کو آپ ایسے ختم نہیں کرتے، کیونکہ پاکستان کی افواج کوئی سوئی ہوئی افواج نہیں ہے. پاکستان کی وہ افواج ہے جو اپنے ہمارے لیے، ہم گھروں میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے بارڈرز پر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے جام شہادت نوش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے اپنا سکون، یعنی ہم سکون میں ہوتے ہیں اور ان کا سکون نہیں ہوتا. یعنی وہ بارڈر پر ہمارے لیے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ ایسے آئیں گے، ایسے تباہ کریں گے. اور کل سے جو افغانستان کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے. یعنی کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. پاکستانی افواج نے کئی دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا، کئی ایئر بیسز تباہ ہوئی. یعنی افغانستان کو اتنا بھاری نقصان ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے بھی کہیں زیادہ افغانستان کو نقصان ہوا ہے. اور افغانستان نے کیا کیا؟ افغانستان جو بیان دے رہا تھا غرور، تکبر، پھر وہ یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے پسند نہیں ہیں، اور جس کی مثال آپ نے ایک سال پہلے بھی دیکھی. اب افغانستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ بھاگ نکلے ہیں. یعنی وہ اپنی ایئر بیسز چھوڑ کے بھاگ گئے. تو بھائی آپ مقابلہ کرتے، اگر آپ کو جنگ کرنے کا اتنا ہی شوق تھا، اتنی ہی خواہش تھی، تو آپ مقابلہ کرتے پاکستانی افواج کا. آپ آتے سامنے مقابلہ کرتے. آپ تو ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں، اور پاکستانی افواج وہ ہے جو جرأت اور بہادری کے ساتھ پہلے انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا، اور اب افغانستان کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے، الحمدللہ. اچھا، اب جو دو ملک افغانستان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، جو ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ایک ملک کا نام ہی نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ تو انسانیت کے دائرے سے بھی باہر چلا گیا ہے، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. اور دوسرا جو ملک ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوا، یعنی میں بات کرتے ہوئے مجھے بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہے کہ اس ملک کی بہادری تو ہمیں ہمارے بڑے سناتے تھے. میرے دادا پاکستانی افواج میں تھے، وہ ہمیں ان کی 65 کی جنگ میں انہوں نے حصہ لیا، تو وہ ہمیں ان کی بہادری کے قصے سناتے تھے کہ ان کو تو ہم نے اتنا مارا، انڈیا کو تو اتنا مارا کہ انڈیا والے بھاگ گئے. وہ ہماری سرائکی میں ایک مثال ہے نا کہ چپل سٹ کے مل گئے. تو یہ تو اپنے چپل پھینک کے بھاگ جاتے تھے. بھائی ان کی تو یہ اوقات ہے. تو پہلے 65 کے بعد انہوں نے ہمت کی 2025 میں پاکستانی افواج کا سامنا کیا، لیکن تب بھی الحمدللہ 65 میں بھی، اور تب بھی ان کو منہ کی کھانا پڑی. تو ان کی تو یہ اوقات ہے بھائی، ان کی تو یہ حیثیت ہے. جب بھی پاکستانی افواج کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرے دادا بھی پاکستانی افواج میں بڑا عرصہ رہے. انہوں نے بڑی خدمات دی پاکستانی افواج کو، اور پاکستانی افواج میں انہوں نے 65 کی جنگ بھی لڑی جس میں وہ غازی ہو کر آئے، اور ان کو کئی میڈلز بھی ملے، جس طرح ستارہ جرأت اور اس طرح کے کئی میڈلز ان کو دیے گئے. اور میں یہاں پر ایک
بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ملک تو ایسا ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا جو کہ انسانیت کے دائرے سے باہر چلا گیا، وہ تو اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ ٹکراتا ہے، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پاکستان کے ساتھ ٹکرایا تو میں بھی یعنی فنا ہو جاؤں گا، میں بھی تباہ ہو جاؤں گا، کیونکہ پاکستانی افواج تو بڑوں بڑوں کو اپنی اوقات یاد دلا دیتی ہے، تو وہ تو اپنے سے کمزور لوگ دیکھ کے ٹکراتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا جو ملک ہے وہ ایسا ہے کہ وہ میں ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی ہنسی آ رہی ہے مجھے مثال یاد آ رہی ہے کہ ایک بچہ، ہمارے یہاں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، ایک بچہ بڑی طبیعت سے پٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنے دوسرے دوست کو کہتا ہے سائڈ پہ کھڑے ہو کے، جاؤ لڑو یار، میرا بدلہ تم لو، جاؤ لڑو میری خاطر، لڑو میری خاطر اتنا نہیں کر سکتے۔ تو انڈیا کا وہی حال ہے، اب انڈیا افغانستان کو کہہ رہے ہے کہ تم میرا بدلہ لو۔ شاید انڈیا کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاکستانی افواج بڑوں بڑوں کو اپنی اوقات یاد دلا دیتی۔ اچھا ویسے انڈیا مجھے یاد آ رہے ہیں، انڈیا اپنی وہ آگ بجھانے کے لیے آج کل بڑی کوششیں کر رہا ہوگا، کیونکہ آج 27 فروری ہے، آج ابھینندن اینیورسری ہے، تو انڈیا کو شاید یہ دکھ بھی ہوگا کہ ہمارا ابھینندن کس طرح ابھینندن کو بجایا تھا 2020 میں، یعنی ٹی واز فینٹیسٹک، تو ابھینندن کا چائے پینے کا دل کر رہا تھا تو 2020 میں ہم نے ان کو چائے پلائی تھی، 2019 میں پھر انڈیا نے کہا کہ بھائی بریانی کھانی ہے 2025 میں، تو انڈیا کو تو ایسی بریانی کھلائی کہ انڈیا ابھی تک یاد رکھے ہوئے۔ پھر فتنہ الخوارج کا دل ہوا، ان کی بھی بھرپور خدمت تواضع کی جا رہی ہے ابھی اس وقت، یعنی جتنی خدمت تواضع ان کی جا رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ انڈیا کی بھی بہت ہوئی تھی، ابھینندن کی بہت ہوئی، اور ابھی ان کی خدمت تواضع جاری ہے، خاطر تواضع جاری ہے۔ تو کسی اور نے چائے پینی ہو تو میری ایڈوائز یہ ہے، انڈیا سے اگر لوگ دیکھ رہے ہیں، افغانستان سے کسی اور نے چائے پینی ہو تو ضرور آئیں، ضرور آپ کو چائے پلائیں گے، بریانی کھلائیں گے، بسکٹ کھلائیں گے، اور بھی انشاءاللہ کافی آپ کی خاطر تواضع کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور آئیں، ضرور آپ کو انشاءاللہ چائے پلائیں گے، جیسے 2019 میں 2025 میں اور اب فتنہ الخوارج کو پلائی جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی افواج کو ضرور کامیاب کرے، انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ لوٹے پاکستانی افواج، اور ہمیشہ یہی نعرہ جو ہماری آن ہے، جو ہماری شان ہے، جو ہماری جان ہے، اس ویڈیو کے اینڈ پر میں لگانا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ضرور اس نعرے کا جواب دیں گے کہ پاکستان زندہ باد۔ آج پاکستان نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الخوارج کو بتایا ہے، ان تشویشوں والا پڑا ہے، اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے ان کی پوسٹ میں جہاں سے یہ فائدہ لے ان کو ختم کر دیا، الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر! اللہ امر خود داریم. ما میتونیم که پاکستان در ظرف 24 ساعت ما فتح کنیم. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو سے ایک اللہ کا تحفہ ہے، اس میں اللہ کی بڑی برکت ہے، تو لے آؤ جو تم نے کرنا ہے، دائیں سے آنا ہے، بائیں سے آنا ہے، اوپر سے آنا ہے، نیچے سے آنا ہے، اکٹھے آنا ہے، کسی کے ساتھ آنا ہے۔ ایک بار مزہ نہ کرا دیا نا تو پیسے واپس۔